قرآن مجید کا 38واں سورہ سورہ صاد۔ سورہ صاد کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد موجودہ ترتیب اور ترتیب نزول دونوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا 38واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی وجہ سے صاد رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 23 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں دو شخص اپنا جھگڑا لے کر ان کی خدمت میں آئے تو انہوں نے ایک کی بات سن کر کہا کہ یہ تو دوسرے نے زیادتی کر لی ہے، لیکن فوراً ہی انہیں خیال آیا کہ دوسرے کی بات سننے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لہذا اللہ کی بارگاہ میں فوراً استغفار کیا۔ آیت نمبر 24 میں قرآن مجید کا 10واں مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 28 کے بارے میں قاضی ابو بکر نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت بنی ہاشم کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ایمان و تقوی والوں سے مراد حضرت علی علیہ السلام، حضرت جعفر طیار علیہ السلام، عبیدہ ابن الحرس، طفیل، زید ابن حارثہ اور ام ایمن وغیرہ ہیں، اور مفسدین و فجار سے مراد بنی عبد شمس اور بنی امیہ ہیں۔ آیت نمبر 44 میں حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ رحیمہ کا تذکرہ موجود ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ کے کسی عمل پر ناراض ہونے کی وجہ سے یہ قسم کھائی کہ وہ انہیں 100 کوڑے ماریں گے، لیکن بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہوئیں تو پریشان ہوئے، لہذا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ 100 تنکوں کا ایک گچھا بنا کر ایک دفعہ مارو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو اور رحیمہ کو تکلیف بھی نہ ہو۔ آیت نمبر 48 میں حضرت یسع علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے اور دریائے اردن کے قریب رہتے تھے۔ آپ نے بنی اسرائیل میں بت پرستی کے خلاف جہاد کیا۔ جو شخص شب جمعہ اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی، جو انبیاء علیہ السلام اور مقرب فرشتوں کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ مگر جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر جب ہلاکت کا وقت آیا تو فریاد کرنے لگے مگر وہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ خود انہی میں سے کوئی تنبیہ کرنے والا آیا، اور کفار کہتے ہیں یہ جھوٹا جادوگر ہے۔ اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب۔ کیا اس نے بہت سے معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود بنا لیا؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب چیز ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء
يراد اور ان میں سے قوم کے سرکردہ لوگ یہ کہتے ہوئے چل پڑے، چلتے رہو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، اس چیز میں یقیناً کوئی غرض ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ہم نے کبھی یہ بات کسی پچھلے مذہب سے بھی نہیں سنی، یہ تو صرف ایک من گھڑت بات ہے۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب کیا ہمارے درمیان اسی پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ در حقیقت یہ لوگ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، بلکہ ابھی تو انہوں نے عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب کیا ان کے پاس تیرے غالب آنے والے فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر ان کی حکومت ہے؟ اگر ایسا ہے تو آسمان کے راستوں پر چڑھ دیکھیں۔ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب یہ لشکروں میں سے ایک چھوٹا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ان سے پہلے نوح اور عاد کی قوم اور میخوں والے فرعون نے تکذیب کی تھی۔ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، اور یہ ہے وہ بڑا لشکر۔ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو چھٹلایا تو میرا عذاب لازم ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق اور یہ لوگ صرف ایک چیخ کے منتظر ہیں جس کے ساتھ کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اور وہ از روئے تمسخر کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمارا عذاب کا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے دے دے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور ان سے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجئے جو طاقت کے مالک اور اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے تھے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا تھا، یہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ والطير محشورة كل له أواب اور پرندوں کو بھی مسخر کیا، یہ سب اکٹھے ہو کر ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب اور ہم نے ان کی سلطنت مستحکم کر دی اور انہیں حکمت عطا کی
اور فیصلہ کن گفتار کی صلاحیت دے دی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہوئے؟ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ۔ جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہم نزاع کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہذا آپ ہمارے درمیان برحق فیصلہ کیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کرو اور گفتگو میں مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ داؤد کہنے لگے، تیری دمبی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اور ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ پھر داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ بس ہم نے ان کی اس بات کو معاف کیا اور یقیناً ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہتر بازگشت ہے۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور خواہش کی پیروی نہ کرے، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ جو اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یوم حساب فراموش کرنے پر یقیناً سخت عذاب ہوگا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ کفار کا گمان ہے۔
ایسے کافروں کے لیے آتش جہنم کی تباہی ہے۔ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیا ہم ایمان لانے اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح قرار دیں یا اہل تقوی کو بدکاروں کی طرح قرار دیں؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا جو بہترین بندے اور اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ جب شام کے وقت انہیں عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے، فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ تو انہوں نے کہا میں نے گھوڑوں کے ساتھ ایسے محبت کی جیسے خیر سے محبت کی جاتی ہے اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا۔ ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والأعناق بولے انہیں میرے پاس واپس لے آؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسد ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب کہا میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب پھر ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جدھر وہ جانا چاہتے ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ اسی طرف چل پڑتی تھی۔ والشياطين كل بناء وغواص اور ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور شیاطین کو بھی مسخر کیا۔ وآخرين مقرنين في الأصفاد اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب یہ ہماری عنایت ہے، جس پر چاہو احسان کرو اور جس کو چاہو روک دو، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ اور ان کے لیے ہمارے ہاں یقیناً قرب اور نیک انجام ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے
جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، شیطان نے مجھے تکلیف اور اذیت دی ہے۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب۔ ہم نے کہا اپنا پاؤں مارے، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔ اور ہم نے انہیں اہل و عیال دیے اور ان کے ساتھ اتنے مزید دیے اپنی طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں ایک گچھا تھام لے اور اسی سے مارے اور قسم نہ توڑے، ہم نے انہیں صابر پایا، وہ بہترین بندے تھے، بے شک وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو طاقت اور بصیرت والے تھے۔ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار۔ ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر مخلص بنایا، وہ دار آخرت کا ذکر ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ نیک افراد میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اور اے رسول اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ۔ یہ ایک نصیحت ہے اور تقوی والوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب۔ وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب۔ ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف أتراب۔ اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب۔ یہ وہ بات ہے جس کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ یقیناً یہ ہمارا وہ رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ۔ یہ تو اہل تقوی کے لیے ہے اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونها فبئس المہاد۔ یعنی جہنم جس میں وہ جھلس جائیں گے، بس وہ بدترین بچھونا ہے۔ هذا فليذوقوه حمیم وغساق۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ جس کا ذائقہ وہ چکھیں۔ وآخر من شکله ازواج۔ اور اس قسم کی مزید بہت سی چیزوں کا۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار۔
یہ ایک جماعت تمہارے ساتھ جہنم میں گھسنے والی ہے، ان کے لیے کوئی خیر مقدم نہیں ہے، یہ یقیناً آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار۔ وہ کہیں گے تمہارے لیے کوئی خیر مقدم نہیں ہے، بلکہ تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے لیے لائے ہو، بس کیسی بدترین جگہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ وہ کہیں گے ہمارے پروردگارا جس نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا ہے اسے آگ میں دگنا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار۔ اور وہ کہیں گے کیا بات ہے ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جنہیں ہم برے افراد میں شمار کرتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار۔ کیا ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے یا اب ہماری آنکھیں انہیں نہیں پاتی؟ ان ذلك لحق تخاصم اہل النار۔ یہ جہنمیوں کے باہمی جھگڑے کی حتمی بات ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں تو صرف تنبیہ کرنے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو واحد قہار ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، وہ بڑا غالب آنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم۔ کہہ دیجئے یہ ایک بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون۔ جس سے تم منہ پھیرتے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون۔ مجھے عالم بالا کا علم نہ تھا جب وہ فرشتے بحث کر رہے تھے۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ میری طرف وہی محض اس لیے ہوتی ہے کہ میں نمایاں طور پر فقط تنبیہ کرنے والا ہوں۔ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پس جب میں اسے درست بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ چنانچہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سوائے ابلیس کے جو اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين۔ فرمایا اے ابلیس، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟
قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم. فرمایا بس نکل جا یہاں سے کہ تو یقیناً مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور یوم جزا تک تم پر میری لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. اس نے کہا میرے رب بس ان لوگوں کے اٹھائے جانے کے روز تک مجھے مہلت دے۔ قال فإنك من المنظرين. فرمایا تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے، إلى يوم الوقت المعلوم. معین وقت کے دن تک۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا دوں گا إلا عبادك منهم المخلصين. ان میں سے سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ قال فالحق والحق أقول. فرمایا حق تو یہ ہے اور میں حق بات ہی کرتا ہوں۔ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. کہ میں تجھ سے اور ان میں سے تیری پیروی کرنے والوں سے جہنم کو ضرور پر کر دوں گا۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے اس بات کا اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹ والوں میں سے ہوں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ تو عالمین کے لیے صرف نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور تمہیں اس کا علم ایک مدت کے بعد ہوگا۔